السلام ورحمۃ اللہ. وحید فرام پاک پرمیز. شیخ عمران کی ویڈیو پاکستان انفلیشن اینڈ بیونڈ. پاکستان مہنگائی اور اس کا حل. میں نے 21 سال کی عمر میں اپنا وطن چھوڑا اور الازہر یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے گیا، مگر ایک ہی سال کے بعد میں نے الازہر کو خیر آباد کہا اور پاکستان کا قصد کیا، جہاں کراچی میں علیمیہ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز میں نے تعلیم حاصل کی. اور یہ فیصلہ میری زندگی کا بہترین فیصلہ تھا. جب میں پاکستان پہنچا تو اس وقت ایک امریکی ڈالر پاکستان ₹1.75 کے برابر تھا. آج جس کی قیمت ₹300 سے بھی زیادہ ہے. یہ بیسیکلی انفلیشن ہے، یہ روپے کی قدر کی کمی ہے. جو ہی آپ کی کرنسی کی قدر میں کمی آتی ہے تو وہ چیزیں جو آپ اس کرنسی کی مدد سے خریدنا چاہتے ہیں ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. اس وقت پاکستان میں دنیا کے بہترین آم ₹1.50 کے قریب 1 کلو مل جاتے تھے، جو اب کہیں ₹300 یا اس سے بھی زیادہ پہ ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ہمیں 3 دفعہ تنبیہ کرتے ہیں کہ لوگوں کے املاک کی قیمت میں کمی نہ کرو. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. لوگوں کے مال، ملکیت، چیزوں میں ان کی مالیت میں کمی مت کرو. اونٹ ایک بہت بڑا جانور ہے. ایک وقت تھا کہ آپ ₹100 میں ایک اونٹ خرید سکتے تھے. پھر آہستہ آہستہ ایک ایسا وقت آیا کہ اب آپ ₹100 میں ایک درمیانہ جانور خرید سکتے ہیں. اس سے بڑھتے بڑھتے جب روپے کی قیمت گرتی گئی تو ایک وقت آیا کہ جب آپ ₹100 میں صرف ایک بکری خرید سکتے تھے، اور آج ₹100 میں آپ ایک مرغی بھی نہیں خرید سکتے. یہ روپے کی قدر کی کمی ہے جس کو ہم انفلیشن کہتے ہیں. یہ ہی لوگوں کی دولت اور آمدن میں کمی ہے جو ہم نے ابھی قرآن کی آیت پڑھی وہ ممانعت کرتی ہے. جو روپے کی قدر گرتی ہے، غریب عوام غریب سے غریب تر ہوئے جاتے ہیں، اور جو ملک کی اشرافیہ ہے ان کی جو پرچیسنگ پاور ہے غریب عوام کی، وہ ان سے چھین کے اشرافیہ کو سونپ دی جاتی ہے، اور رہی کھئی کسر دوسرے ممالک میں دولت کی منتقلی نکال دیتی ہے. یہ ایک زرعی نظام یعنی مانیٹری سسٹم ہے جسے بینکاری نظام، بینکنگ سسٹم کی مدد حاصل ہے. یہ زرعی نظام یعنی مانیٹری سسٹم آپ کے گلے میں پھندا ڈالنے کے لیے تیار کیا گیا ہے. جب بڑے بینک آپ کے ممالک کو قرض دینے کا سوچتے ہیں تو وہ آپ کو جانتے بوجھتے ہوئے قرض اتنا زیادہ دیتے ہیں جس کو واپس کرنے کی صلاحیت آپ میں نہیں ہوتی. وہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ جو قرض ہم آپ کو دے رہے ہیں آپ اس کو واپس آپ اس قرض کی ادائیگی کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، اور جب آپ ادائیگی نہیں کر پائیں گے تو وہ آپ کو ڈیفالٹ کی دھمکی دیں گے، جس کا مطلب ہے کہ آپ کے روپے کی قدر جو ہے وہ اور گر جائے گی. ہو سکتا ہے وہ 300 سے گر کے 3000 پہ چلی جائے. یا آپ کے ارد گرد بہت سے ممالک ایسے ہیں جن میں لائک انڈونیشیا، جس میں ایک امریکن ڈالر ₹10,000 کے برابر ہے. تو اس انجام سے آپ کو ڈرا کے وہ آپ سے وہ کام کرواتے ہیں جو ان کے مفاد میں ہیں. یہ زرعی نظام یعنی مانیٹری سسٹم اور بینکاری نظام یعنی بینکنگ سسٹم اپنے موجد جو کہ مغربی ممالک ہیں جنہوں نے اس کو ایجاد کیا، ان کی انٹرسٹ جو ہیں، ان کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور یہ کام یہ سسٹم بخوبی انجام دے رہا ہے.
1947 میں انڈیا تو آزاد ہو گیا، لیکن پاکستان آزاد نہ ہو پایا۔ پاکستان ہمیشہ سے محکوم رہا ہے اور ابھی بھی محکوم ہے۔ پاکستان کو ایک دن کی بھی آزادی میسر نہیں آ پائی، اور اگر کبھی کوئی ایسا لیڈر اٹھا جو پہلے پاکستان کے مفاد کو دیکھے تو یا تو اس کو قتل کروا دیا جاتا رہا یا پابند سلاسل۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ ایک خاص وقت تک دنیا پہ برطانوی نظام نے حکمرانی کی، اس کے بعد میں یہ منتقل ہو کے امریکی نظام کے پاس چلے گئی۔ امریکی سسٹمز جو تھے، امریکہ جو ہے وہ دنیا کی حکمران سٹیٹ بن کے سامنے آئی۔ اب آہستہ آہستہ اسرائیل دنیا کی حکمران سٹیٹ بنے گی، اور یہ جو انتقال ہے پاور کا، یہ اس کے پروسیس میں اب تیزی آتی جا رہی ہے۔ اسی طرح پاکستان کا وہ طبقہ جو ایک خاص وقت تک برطانیہ کے مفادات کا خیال رکھتا رہا اور برطانیہ کے مفادات کی حفاظت کرتا رہا، وہ طبقہ اس کے بعد میں امریکہ کے مفادات کی حفاظت کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اور اب آنے والی چینج جب آئے گی اس دنیا میں تو یہی لوگ ہوں گے جو اسرائیل کے مفادات کے لیے ہر وہ کچھ کرنا چاہیں گے اور اس کی کوشش کریں گے جو ان سے اسرائیل چاہے گا۔ یہ لوگ جس طرح کی وفاداری برطانیہ سے نبھاتے رہے، جس طرح کی وفاداری امریکہ سے نبھاتے رہے، اسی طرح کی وفاداری آئندہ اسرائیل سے نبھائیں گے۔ حالانکہ میری اردو اتنی اچھی نہیں کہ میں اس میں بات کر سکوں، شیخ عمران حسین کہہ رہے ہیں۔ میری بھی خیر کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن بہرحال گزارا تو ہم کر ہی لیتے ہیں۔ anyway، میری اردو اتنی اچھی نہیں کہ میں اس میں آپ کو اپنا پیغام دے سکوں، مگر اس کے باوجود میں اردو سمجھ سکتا ہوں۔ اگر آپ نے کسی شیخ، کسی عالم، کسی مفتی، کسی پولیٹیشین کا کوئی ایسا بیان سنا ہے جس میں وہ آپ کو قرآن اور سنت کے ذریعے یہ جو مہنگائی اور انفلیشن اور روپے کی قدر کا معاملہ ہے، اس میں قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، تو مجھے اس کا لنک ضرور بھیجیں، کیونکہ میں کسی ایسے شخص سے واقف نہیں ہوں جو ان حالات میں قرآن کی روشنی میں آپ کی ان معاملات میں رہنمائی کر رہا ہو۔ جبکہ قرآن خود یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب نازل کی گئی تبیان لکل شیء، تاکہ یہ ہر چیز کو کھول کے واضح کر کے رکھ دے۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ ہمارے علماء، شیوخ، مفتی اور معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، لیکن وہ معاملات جن کا روزمرہ زندگی میں ہماری جو روزمرہ زندگی پہ جن کے گہرے اثرات ہیں، وہ اس کو ڈیل نہیں کر رہے، وہ ہمیں اس کے بارے میں ہماری رہنمائی نہیں کرتے اور ہمیں کوئی راہ نہیں دکھا رہے۔ ہمارے نزدیک قرآن میں جب دینار اور درہم کا تذکرہ آتا ہے تو یہ اس چیز کی نشاندہی ہے کہ اس مہنگائی، اس انفلیشن سے بچنے کے لیے آپ کو یہ رستہ اختیار کرنا ہوگا۔ لہٰذا ہمیں پاکستان میں اس کی راہ ہموار کرنی چاہیے کہ دینار اور درہم کو لیگل ٹینڈر کا سٹیٹس دیا جائے، یعنی مزدور، کام کرنے والا، کوئی بھی اجرت والا جو اپنی اجرت، مزدوری یا تنخواہ، اس کے لیے وہ ڈیمانڈ کر سکے کہ آیا یہ اس کو روپے میں دی جائے یا دینار اور درہم میں دی جائے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ دینار جو ہے وہ سونے کا سکہ ہے اور درہم جو ہے وہ چاندی کے سکے کو کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں ربا یعنی سود کی ممانعت ہے۔ تمام سیاسی پارٹیوں سے آپ یہ عہد لیں کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد، اگر انہیں اقتدار سونپ دیا جائے تو وہ اقتدار میں آنے کے بعد اس چیز کو یقینی بنائیں گے کہ کسی قسم کا آئندہ سے لیے جانے والا قرضہ سود پہ نہ ہو۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو موجودہ قرضوں کا کیا بنے گا جو آپ نے سود پہ لے رکھے ہیں۔
تو اس کا جواب یہ ہے کہ اخلاقی قانون جو ہے وہ سب سے اعلیٰ قانون ہے. اس لیے سب سے پہلے تو ہم مزید قرضے سود پہ نہیں لیں گے. اس کے بعد میں جو قرضے ہم لے چکے ہیں ان کے سود کو ادا کرنے سے ہم انکار کریں گے. ہم اصل زر دینے کے ذمہ دار ہیں مگر سود کے نہیں. اور جو اصل زر ہم ادا کریں گے اس کی قسطوں کا انحصار ہماری استطاعت پہ ہے. وہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم اس کو کس ریشو میں کتنی دیر میں واپس کریں گے. وہ غریب عوام جو مہنگائی میں پس رہی ہے ان کی فوری ریلیف کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں اشیاء خور و نوش کو ان کی فراہمی کو آسان بنانا ہوگا اور ان کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا ہوگا. اسلام ایز سچ پرائس کنٹرول پہ یقین نہیں رکھتا مگر دوسرے ایسے عوامل کی طرف ترغیب دیتا ہے جس سے قیمتوں کو مینج کیا جا سکے. یعنی اگر برسلز کے عوام باسمتی رائس کھانا چاہتے ہیں تو شوق سے وہ اپنا یہ شوق پورا کریں لیکن وہ خود اگائیں ان کو. وہ اپنی مرسیڈیز کھیتوں میں لے جائیں اور ان سے ہل چلا کے تو کوشش کریں کہ وہ چاول اگائیں اور باسمتی رائس کھائیں. لیکن جو لوگ اس کو اگا رہے ہیں اس دنیا میں پہلا حق ان کا ہے. لہٰذا اس طرح کے اشیاء خور و نوش کی ایکسپورٹ پہ پابندی لگے، اسپیشلی اسمگلنگ پہ. اور سب سے پہلے یہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ لوکل عوام کو میسر آئیں جس کو وہ لوکل مارکیٹ سے خرید سکیں، اور اس طرح سے ہم پرائس کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے خلاف قوانین جو اسلام نے دیے ہیں اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، اور جو لوگ ان قوانین کی خلاف ورزی کریں ان کو بالکل اس بات سے بالا تر ہو کہ ان کا معاشرے کے کس طبقے سے تعلق ہے انہیں اس کی سزا دی جائے. اسی طرح سے ذخیرہ اندوزی پہ سختی سے کریک ڈاؤن کیا جائے. اگر کوئی بھی ذخیرہ اندوزی کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے استعمال کے لیے غلہ گھر میں سٹور نہیں کر سکتے. آپ اپنے استعمال کے لیے سال بھر کا غلہ گھر میں سٹور کر سکتے ہیں، مگر وہ لوگ جو اس کو اس امید پہ سٹور کر رہے ہیں کہ جب قیمتیں بڑھیں گی تو وہ اس کو بیچ کے زیادہ منافع کمائیں گے، اس کی حوصلہ شکنی کرنی ضروری ہے اور اس کا سدباب لازم ہے. اور تمام سیاستدانوں کو اس چیز کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ وہ اپنے عوام کے لیے خوراک کی کمی پیدا نہ ہونے دیں. چونکہ پاکستان ایک فرٹائل ملک ہے اور ہماری اپنی بہت ساری پروڈیوس ہیں، خوراک کے معاملے میں ہمیں خود کفیل ہونا چاہیے. اب ایک مسئلہ توانائی کا ہے. آج کل ہر طرف لوگ توانائی سے جڑے ہوئے ہیں. اس کا جواب سورۃ کہف میں ہے جو کہ شمسی توانائی ہے. پاکستان میں شمسی توانائی کی وافر مقدار ہے. اس میں انویسٹمنٹ کے لیے غریب لوگ تو کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم امیروں سے اپیل کریں گے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس میں انویسٹ کریں، فنڈز جمع کریں اور ایسے نیٹ ورک بنائیں جس میں ہم شمسی توانائی کو ہارویسٹ کر کے ان غریبوں کو دے سکیں جو بیچارے اس مشکل میں ہیں کہ انہیں اپنے ریفریجریٹرز، اپنے لائٹیں، یہاں تک کہ اس کے گرمی کے موسم میں پنکھے تک خاص اوقات میں بند رکھنے پڑتے ہیں تاکہ وہ بجلی کے بل کو کنٹرول کر سکیں. لہٰذا وہ لوگ آگے آئیں، امیر لوگ آگے آئیں، اس میں انویسٹ کریں تاکہ ان کے غریب بہن بھائیوں کی مدد ہو سکے. اسی طرح سے ہماری جو بہت سستی ایک سواری رکشوں کی ہے
اس میں ہم آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہیں گے کہ آپ ایسے سسٹمز ڈیولپ کریں جس میں اس شمسی توانائی کو ہارویسٹ کر کے اس کے ساتھ ہم ان رکشوں کو چلا سکیں، چہ جائے کہ ہم اس میں پیٹرول کا استعمال کریں جس کی قیمت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اور آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے علماء بیدار ہوں اور وہ حقیقی معنوں میں عوام کی رہنمائی کریں ان اصولوں کی طرف جس سے عوام کی زندگی آسان ہو سکے۔ السلام ورحمۃ اللہ۔